ملا کہ وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس میرے اندر موجود ہے۔ عکس ذل صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، اور یہی عقیدہ اگر قادیانی بیان کرتا ہے اس کی کتاب، اصل میں ہمارے ہاں گھپلے ہوئے ہیں، اصل میں بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ چیزیں پکتی تھیں صوفیوں میں، بس موقع دیکھا اور لوہا گرم دیکھا، قادیانی نے ہتھوڑا مار دیا، اب وہ مجرم ٹھہر گیا، اس کو لوگ مجرم کہنے لگے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ اے الو کے پٹھے، تیرے اندر جو یہ تمام سب عقیدے پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس میں یہ مجرم نہیں ہے۔ تم نے یہ چور دروازے کھولے، تم نے یہ فلسفے بیان کیے، تب مرزا قادیانی نے ہتھوڑا مارا۔ لوہا تو تم نے گرم کیا تھا، لوہا تو تم نے گرم کیا۔ بس اگر قادیانی دعویٰ نہ کرتا تو کوئی اور کرتا، تمہیں میں سے، اور کیا گیا ہے اشارے طور پر، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قادیانی کا ایک اور عقیدہ دیکھو، کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا ہوں؟ ذلی طور پر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کیا، اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس کی کتابوں میں یہ حقیقتیں موجود ہیں۔ پھٹ سے کہہ دینا نبی کا دعویٰ کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ ارے اس نے تو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے نا، اس کی کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ میں نے محمد ہوں؟ کہتا ہے میں ذلی طور پر محمد ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ذلی طور پر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ وہ کہتا ہے جب میں اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ اور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ میرے آئینے ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے الگ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں تو فنا پھر رسول ہو گیا، میں تو کوئی الگ سے تو نہیں ہوا، میں نے تو وہ ذلی طور پر نبی ہوں۔ میں ایک غلطی کا ازالہ۔ اسی طرح سے کہتا ہے کہ خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا ہے۔ اب یہ وہی وحدت الوجود کا، ابھی میں خواجہ غریب النواز کی میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ اسرار حقیقی، میں سوچتا تھا کوئی میری لائبریری سے مار لے گیا، لیکن میں جدہ گیا تو ہمارے شکیل بھائی نے دیا، کہا بھائی یہ تو آپ میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا یار میں تو وہاں ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا المہم، تو میں اٹھا لایا آپ کی جدے کے پروگرام سے۔ بھائی یہ ضروری ہے، میرے آخری لیکچر میں تو یہ مسالے کام کے آئیں گے، یہ تو حقیقتیں، ورنہ لوگ میرے گریبان پکڑیں گے کہ تم اپنی طرف سے بول رہے ہو۔ المہم کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں ہی ہوں، اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے، اور یہ سب ذلی اور بروزی۔ کہتا ہے کہ غلام احمد، اچھا اب یہ باتیں اخبار الفضل مورخہ 1915، اور اسی طرح ایک غلطی کا ازالہ جو اس کی کتاب میں ہے۔ اب مرزا قادیانی کی ان باتوں کو سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں، تو صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا جو نظریہ بروز اور ذل ہی کا ہے، اسی کی روشنی میں اس نے تمام سب دعوے کیے ہیں۔ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو صوفیہ کے نظریے سے ہٹ کر یا اس کی مخالفت میں ہو۔ صوفیہ کے نزدیک جب کوئی شخص حضرت عیسیٰ کا بروز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین وجود ہو سکتا ہے، تو پھر غلام محمد قادیانی کے ان دعووں کو تسلیم نہ کرنے کی ان دعووں کو تسلیم نہ کرنے کی کیا چیزیں روک رہی ہیں، مانے ہیں کہ آپ ان دعووں کو نہ تسلیم کریں؟ اور اس کی مثال میں پہلے لیکچر میں شاید دے چکا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، لیکن کوئی اگر عزم و ہمت سے کام لے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں چڑھ گیا، تو آپ کہیں نہیں وہ غلط بول رہا۔ کیوں غلط بول رہا بھائی؟ آپ نے تو دروازہ کھولا، عزم و ہمت والا کہا میں چڑھ گیا۔ لیکن اگر یہ آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتا، بھلے وہ کتنے ہمت و عظمت والا ہو، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں چڑھ گیا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح سے تو میرے عزیز
غلام محمد قادیانی نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ انبیاء کا اور کئی انبیاء کا، ایک نبی کا نہیں کئی انبیاء کا بروز بتلایا ہے، پھر عیسیٰ ابن مریم ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، پھر عین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور ان تمام دعووں کو بار بار سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں، تو تصوف اور طریقت کی دنیا میں ایسے دعوے بہت عام ہیں، عام طور پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے دعوے کیے ہیں، اور بلکہ دیکھا جائے تو مرزا نے جس قدر دعوے نبوت و رسالت کی کیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، ولیوں نے جس طرح سے، بزرگوں نے، صوفیوں نے جس طرح سے خدائی دعوے کیے ہیں اور کس طرح سے خدا بن بیٹھے وہ، تو مرزا ان کے گرد تک بھی نہیں پہنچا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، میں چند حقیقتیں اب آپ کے سامنے میں اتنی ذلی اور بروزی کے تعلق سے رکھ کر کے چند مزید حقیقتیں میں آپ کو بتاؤں، اور اب موجودہ صوفیہ جو ہمارے دیوبندی اور بریلویوں کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں، ان کی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے شیخ فرید الدین محمد بن ابراہیم عطار جو سن 677 کے اندر مرے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے حضرت بایزید بسطامی، اور ان کی حقیقت میں نے بتایا ہے کہ بایزید بسطامی کون ہے، کشف المحجوب داتا گنج حجویری کے حوالے سے، کہ جس نے کہا تھا نا کہ ما فی بیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا، اللہ خدائیت کا دعویٰ کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا عرش کی حقیقت کے متعلق، عرش جو رب کا، جو جس کے اوپر عرش رب مستوی ہے، اللہ مستوی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کسی نے، تو فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ بایزید بسطامی نے کیا کہا؟ عرش تو، اور میں کہتا ہوں یہ تو بہت چھوٹا دعویٰ ہے، اس نے تو جیسا کہ ہمارے داتا گنج حجویری کی کتاب بتلاتی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی نے تو کہا گھر میں تو میں اللہ ہی ہوں بھائی، تو کہتا عرش تو میں خود ہی ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ بسطامی نے فرمایا کہ کرسی بھی میں ہوں۔ پھر قلم کے متعلق تو کہا قلم بھی میں ہی ہوں، عرش بھی وہی، کرسی بھی وہی اور قلم بھی وہی۔ اور اس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں ہی حضرت ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں اور میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء اردو کی کتاب باب 14 اور صفحہ نمبر 107 اٹھا کر کے دیکھو، جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید اولیاء شیخ فرید الدین عطار کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور جناب علی اور بریلویوں کے شہباز طریقت اور شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید حنفی چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں عرش ہوں، کرسی میں ہوں، لوح و قلم میں ہوں، میں جبریل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں اسرافیل ہوں، میں اسرائیل ہوں، اور میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو بولو پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ پھر اگر یہ حقیقتیں فضیل ابن عیاض اور ان صوفیوں کی طرف منسوب ہیں، اور خود ان کی کتابوں کے اندر ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کی شان میں یہ لکھی ہوئی ہیں، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں، اور ظاہر ہے کہ بھائی یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے، معراج ربانی کے گھر کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور یہ دعوے انہوں نے کیے ہیں، تو یہ تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا جرم کیا کہ آپ نے اس کے اوپر لعنتوں کے تومار چھوڑ دیے، اور یقیناً اگر وہ لعنتوں کا مستحق ہے تو پھر ان کو کیا کہو گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ چورو، لٹیرو، ڈاکو، اس کو کیا کہو گے؟ بولو۔ اور یہ دیوبندی بریلوی ملاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم دین و ایمان کے لٹیرے ہو، تم نے ڈانکے ڈالے ہیں مسلمانوں کے عقیدوں پر، عقید توحید پر، اور تم ایک کو چور ثابت کر کے خود بچ گئے، 100 چوروں میں ایک کے اوپر سارے فتنے ڈال دیے، یہی چور ہے، اور باقی چور بچ گئے۔ ابے تم سب چور ہو، تم سب نے عقیدہ رسول رسالت اور ختم نبوت کے اوپر ڈانکے ڈالے ہیں، اس عقیدے کے اوپر۔ آؤ اور آگے سنو اور بتاؤ۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی سے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو حضرت بایزید نے فرمایا میرا جھنڈا حضرت محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور لعنت ہو اگر اس نے یہ بات کہی ہے۔ فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 73۔ اور بریلویوں کے اعلی حضرت مجدد دین بدعت ملت، بریلی کے خان صاحب،
یہ کتاب موجود ہے، اور اپنی اس کتاب میں یہ واقعہ نہیں بلکہ ان کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی، خان صاحب نے بھی بایزید بستامی کو ولی کامل مان کر حضرت بایزید کا ارشاد نقل کیا ہے، جیسے داتا گنج حجویری نے ارشاد نقل کیا ہے کہ گھر میں اللہ کے سوا یعنی میرے سوا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے بھی ارشاد نقل کیا، کہتے ہیں لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا اور سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ استغفر اللہ۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 145، ہندوستان کی پرنٹ، اس کے اندر اٹھا کے دیکھو، اعلیٰ حضرت نے تمہارے کس طرح سے یہ واقعہ نقل کر کے حضرت بایزید بستامی کی بات کی تائید کی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بزرگوں کے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہی نہیں، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یاد آ گئے، ہاں چلو اجمیر چلو، گاڑی چلی اجمیر چلی، قوالیاں ہوتی نا ہمارے ہاں، آیا اجمیر کا میلہ چلو، اور لڑکیاں عورتیں خوب میک اپ اور ڈسکو اور تاب گانجے اور بھنگ اور جناب علی ڈھول اور تاشے اور سارنگیا قوال، یہ فلانے بھائی، یہ فلانا کلی، وہ سب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں قوال، یہ خواجہ غریب النواز۔ یہ کیا، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ فرمایا کہ کلمہ پڑھو پہلے۔ کہنے لگے کس طرح؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ استغفر اللہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اپنے آپ نہ کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ بولو، اہل سنت والجماعت کی طرف اپنی نسبت کرنے والے قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، رفاعیوں، بدویوں، کلیریوں، ساری نسبتیں کرنے والے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا ایسا کلمہ پڑھنا اسلام ہے؟ اور اس طرح کا کلمہ پڑھوانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تمہارے ضمیر سے میں پوچھتا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ اجمیری نے اس طرح کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 83، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، جنہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے۔